وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ واصحابہ وآلہ وسلم کیا سچے چاہنے والا اور ان کی عقیدت و محبت میں زندگی گزارنے والا ایک اچھا مسلمان اللہ نے بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت عظیمہ سے مالا مال فرمایا۔ عزیزان محترم، یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں بخشی ہے ان نعمتوں کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے۔ جب ہم ان نعمتوں کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں اور رفعتوں کا لوگوں کے درمیان اظہار ہوگا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کے لوگ قائل ہوں گے۔ لوگ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر، نیک بندوں پر، مومن بندوں پر، مسلمان بندوں پر کس قدر انعام فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام تو ایمان ہے۔ اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نبی بنایا اور جن کا ہمیں امتی بنایا، وہ عظیم ہستی سید الانبیاء نبی اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک کے ہر پیغمبر کے امتی نے یہی خواہش کی، یہی جستجو کی کہ ہمیں نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونا نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا کہ ہمیں بغیر مانگے ہوئے اللہ نے ہمارے جسموں کو، روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتی ہونا نصیب فرمایا، ان کی امت میں ہمیں دنیا میں آنا نصیب فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انعامات میں سب سے بڑا انعام اللہ نے بنا کر کے بھیجا۔ اسی نبی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، جس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا، اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر نمازوں کو بھی فرض فرمایا۔ بالخصوص جمعہ کی نماز کے متعلق سے آیات مبارکہ تو کیا ایک مکمل سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس دن کی کس قدر عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس دن کی عزت اور اس دن کی تکریم کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری اللہ نے بخشی ہے، اس ذمہ داری پر چلنے کی جو تلقین فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو،
جب تمہیں اذان کی آواز سنائی دے جائے فوراً نماز جمعہ اور خطبہ کی سماعت کے لیے جلدی جلدی مسجد پہنچنے کی کوشش کرو، اور اپنے کاروبار کو، تجارت کو اس میں ترک کر دو، چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ دیا کہ جیسے ہی اذان ہو جائے جمعہ کی تو ہمیں کاروبار کو چھوڑ دینا چاہیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، خطبے کی سماعت کے لیے ہمیں مسجد کی طرف جانے کی جستجو اور کوشش میں اور اس ذمہ داری کے پورے کرنے میں لگ جانا چاہیے، یہاں تک کہ ہم مسجد پہنچ جائیں۔ جس قدر جلد ہم مسجد پہنچیں گے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفتر عطا فرماتا ہے جو مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر پہلے آنے والے کا نام اس میں لکھا جا رہا ہوگا، جو مسجد میں پہلے آئے گا اس کا نام پہلے لکھا جائے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ بعض بزرگان دین نے اس چیز کی رغبت کو اس قدر عمل میں لایا کہ وہ لوگ زوال سے پہلے ہی مسجد پہنچ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تاکہ نماز جمعہ کا وقت شروع ہوتے ہی سب سے پہلے مسجد میں موجود لوگوں کے ناموں کی جب فہرست بنے تو ہم گناہگاروں کے نام بھی اس میں آ جائیں۔ اس غرض سے وہ لوگ آیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اگرچہ اس قدر بلند نیتی نہیں ہے، مگر ہم اس قدر بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم عبادتوں سے اس قدر کوتاہی کر سکیں۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت رکھا ہے، وقت میں برکت رکھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو صحیح طریقے سے عمل میں لانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ جس دن بھی ہم اللہ کے دیے ہوئے وقت کو اللہ کے احکام پر پابندی کے ساتھ جس طرح کے اس کا حق ہے ہم صرف کرنے لگیں گے تو ہمارا وقت ہمارے لیے اس قدر کافی ہوگا کہ ساری دنیا جہاں ہم اس میں ادا کرتے رہیں گے، ساری ذمہ داریاں ہم اس میں پورا کر سکیں گے۔ آج ہماری حالت ایسی ہے کہ آدھا دن سے زائد تو ہمارا سونے میں، وقت گزارنے میں، بیکار میں باتیں کرنے میں گزر جاتا ہے، اور آدھی رات سے زائد کا وقت تو ایسے ہی بیکار کی چیزوں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ مگر جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہمیں دوسری ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، نماز کے وقت پر ہمیں تمام چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار انسان سے غفلت ہو جانا یہ الگ بات ہے، مگر عادت بنا لینا اسی طریقے سے یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے صحیح معنوں میں مالا مال ہو جائیں۔ حدیث مبارک آیت قرآنیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی جب اذان ہو جائے تو تم جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو فوراً نماز پڑھنے کے لیے چلنے کی تیاری شروع کر دو، مسجد پہنچ جاؤ، جس قدر جلدی پہنچیں گے اس قدر تمہارے لیے زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو فضل و رحمت رزق کی چیزیں رکھی ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں لگ جاؤ، رزق حاصل کرنے میں لگ جاؤ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب بندے ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جان لو کہ رزق دینا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ تمہاری کمائی سے تمہیں رزق نہیں ملتا ہے، تمہاری محنت سے تمہیں رزق نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں صرف رزق کی جستجو کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، رزق ہم تک پہنچانا، رزق ہمیں مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ ہے۔ اللہ نے بندوں پر یہ اعلان فرما دیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جمعہ کے دن کو آج ہم کس قدر غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہمارے لیے کس قدر عظمت والا دن ہے، جمعہ کا دن ہمارے لیے کس قدر ذکر و اذکار کرنے والا دن ہے۔ انسان کے لیے ذکر و اذکار کرنے کے لیے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے بیٹھ جائے ایک جگہ پر مصلی بچھا کر کے ذکر کرے گا تبھی اس کا ذکر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہو سکتا ہے، اور ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کا مستحق ہوتا رہتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کام کرنے والے کام کرتے وقت پر ایک عادت لوگوں کی دیکھی گئی ہے، اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو گانا بجایا جا رہا ہوتا ہے، اگر کوئی کار کی ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو گانا بج رہا ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے تو گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا
جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے ہمارے ذہن و فکر کے اندر توانائی آتی ہے، چاق و چوبند ہم رہتے ہیں، چست و چالاک رہتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، ہم غافل نہیں ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ شیطان کے دھوکے ہیں جو ہمیں غفلت کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو دیکھیں گے ہم تو ہمیں پتہ چلے گا کہ چست و چالاک کرنے والے، چاق و چوبند کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزرا، آپ سونا اٹھنا بیٹھنا مشکل سے 2-4 گھنٹے آپ کو کبھی پیٹھ زمین پر ٹکا کر کے آرام کرنے کا موقع ملتا ہوگا، زیادہ تر آپ سفر میں ہی ہوا کرتے تھے۔ اور سفر گزرے زمانے کا آج کی طرح آسان سفر نہیں ہوتا ہے۔ آج اگر سفر کیا جا رہا ہوتا ہے تو ڈرائیونگ کرنے والا جاگ رہا ہوتا ہے، باقی سب لوگ کچھ نہ کچھ تو آرام لے سکتے ہیں، اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر ایک کو خود اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی تھی۔ بہرحال آپ جب بھی کسی بھی مصرف سے، کسی بھی معاملے سے، جنگ کے ہو یا میدان جنگ کے ہو یا سفر کے ہو، کبھی بھی آپ آرام کے لیے پہنچ جاتے اور آپ کی نظر قرآن شریف پر پڑ جاتی تو آپ آرام کرنا چھوڑ جاتے اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ وہ 2-4 گھنٹے کا جو وقت ان کے آرام کا ہوا کرتا تھا، وہ وقت میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس وقت کے بعد جو وقت ان کا ذمہ داری کا ہوتا تھا، اس ذمہ داری میں کبھی میدان جنگ میں اپنے تلوار کے جوہر دکھانے ہوتے ہیں، کبھی شہ سواری کے وہاں پر ہنر دکھانے ہوتے ہیں، تو کبھی قلم و دوات سے اپنے علمی گراں قدر فکر و نظر کو سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، تو کبھی لوگوں کے مابین حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری ان کی ذمہ داریاں۔ ان تمام ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں انہیں کوئی کوتاہی، کوئی جو ہے بے بسی یا کوئی ان کے ذہن پر غنودگی نظر نہیں آتی۔ بات کیا ہے کہ انہوں نے اپنی چستی و چالاکی اور اپنے لیے رحمت کا ذریعہ جو حقیقت میں ہے اسے انہوں نے اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرما دیا۔ اور حقیقت میں کامیابی کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس کلام کا دیکھنا بھی عبادت ہے، باعث رحمت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، باعث رحمت ہے، سننا بھی عبادت ہے، باعث رحمت ہے، اور آج ہم اسی سے غافل نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ فقال فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن میں ہر مومن بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس گھڑی میں وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیتا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس گھڑی کو پانے کی جستجو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ عبادت کر رہا ہو، نماز ادا کر رہا ہو، اس گھڑی کو پالے، نماز ادا کر لے اور اللہ سے دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ یاد رکھے دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مومن کے لیے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہتھیار عطا فرمایا ہے، ایسا ہتھیار عطا فرمایا ہے۔ کسی قوم کے لیے، کسی قوم کے پاس کوئی ایٹامک بم ہوگا اس کا ہتھیار، مگر مومن، مسلمان، غریب، امیر، ہر ایک کے لیے جو مومن ہے دعا ہی سب سے بڑا ہتھیار اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور آج ہماری زندگی اسی دعاؤں ہی کے ذریعے گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کے لیے آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس جاتے، سنتوں میں، طریقے میں آیا ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس زیارت کرنے والے، اس آنے والے مسافر کو اور آپ کے پاس سے جانے والے کو یہ تلقین فرماتے ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہنا، تاکہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم کس قدر دعاؤں کے محتاج ہوں گے۔ یاد رکھیں ہمارے لیے دعا سب سے بڑا ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور آج ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری زبان کی پاکیزگی، ہمیں جو پاکیزہ رکھنی ہے وہ پاکیزگی کو ہم نے برقرار نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو اس میں
میں اثر پیدا کرنا ہے وہ اثر ہمارے پاس نہیں رکھا گیا ہے۔ اور آج کیا ہے، ایک طرف تو نمازیں ادا کی جا رہی، دیکھنے میں آتا ہے کہ 40 دن تک لوگ جماعتوں میں گھومتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کا وقت تو پورا ذکر و اذکار میں گزرتا رہتا ہے، مگر پھر بھی دعائیں ان کی قبول نہیں ہوں گی۔ وجہ کیا ہے کہ دعاؤں کے قبول کے لیے سب سے پہلے بات کیا ہے، اللہ کے رسول کی محبت مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اور جس دل میں رسول اللہ کی محبت بس جائے اور اس محبت بھرے دل سے تعلق رکھنے والی زبان اللہ کا ذکر کرے، یقیناً وہ ذکر قبول ہونے والا ہے، اور جو ذکر مقبول ہوگا اس مقبول ذکر کرنے والی ذاکر زبان کو اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرے۔ مگر یاد رکھے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے کوئی ہمارے لیے ہتھیار اللہ نے نہیں عطا فرمایا ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، اور اسی عظمت والی چیز کو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دوسری روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم الموعود یوم القیامہ والیوم المشہود یوم عرفہ والشاہد یوم الجمعہ بخیر الا استجاب اللہ له ولا يستعيذ من شيء الا اعاذه الله منه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ سنیں، جمعہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس سے بہتر کسی دن پر نہ سورج طلوع ہوا نہ سورج غروب ہوا، یعنی سورج جمعہ کے دن سے بہتر کسی دن پر طلوع ہی نہیں ہوا ہے جب سے سورج طلوع ہو رہا ہے، اور سورج جمعہ کے دن سے بہتر کسی دن پر غروب نہیں ہوا جب سے سورج غروب ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں اس سے اندازہ ہوا کہ جمعہ کا دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر عظمت والا دن ہے، کس قدر برکت والا دن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے، اس دن کا ایک حصہ ہے کہ جس وقت پر کوئی مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں خیر کا طلبگار ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خیر عطا فرما دے گا، اور اگر کسی چیز سے پناہ چاہے گا، کسی چیز کی تکلیف سے وہ بچنا چاہے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس چیز سے بچا لے گا، اس کو پناہ عطا فرما دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آج ہم جمعہ کے دن کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارا دن جو جمعہ کا گزر رہا ہوتا ہے عام دنوں کے جیسا گزرتا ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ ہم جمعہ کی نماز میں کسی قدر اہتمام کر لیتے ہیں، وہ بھی الا ماشاء اللہ کی بات ہی نظر آ رہی ہے۔ زمانہ جس قدر قیامت کے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے فکر و نظر میں، ہمارے اخلاق و کردار میں، ہمارے اعمال میں خدا کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یاد رکھیں قیامت جب قائم ہوگی تو کسی بندے پر جو خدا کا ڈرنے والا ہوگا اس پر قیامت قائم نہیں ہونے والی ہے۔ خدا سے ڈرنے والے بندے، خدا کا اقرار کرنے والے بندے، خدا کی وحدانیت کو ماننے والے اور اس کا اظہار و اقرار کرنے والے بندے اور اللہ سے ڈرنے والے مومن بندوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ خدا کے نافرمان بندے، خدا سے ڈر نہ رکھنے والے، گناہ کو بے حیائی کے ساتھ کرنے والے، بے باکی کے ساتھ کرنے والے، ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر کس قدر ہمارے بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ آخر ہم جو ہمارے پاس ان چیزوں کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاں ہم زمانے کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس تلوار ہے نہ تلوار چلانے کی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس اختیار ہے نہ اختیار سے کسی فیصلے کو لازم کیے جانے یا جاری کیے جانے کا ہمارے پاس استحقاق ہے۔ ہمارے پاس تو صرف اور صرف فی زمانہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کا پابند کرنا اور دوسرے لوگوں کے حق میں نیک ہدایت کی دعائیں کرنا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے فی زمانہ رکھا ہے۔ اگر ہم اچھی دعائیں کرتے جائیں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی اور بھی جلیل القدر عظیم المرتبہ اولیاء کاملین نے جو مشاہدے سے، مکاشفہ سے، جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ کی رحمت سے جو چیزیں ان کے علم میں لائی گئیں، ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی قطب و ابدال کے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے، اللہ کے محبوب بندے جو اولیاء ہیں، اولیاء کی جماعت میں وہ جماعت جو اور اولیاء پر جنہیں سردار بنایا جاتا ہے، جو چند معدود دنیا میں ہوا کرتے ہیں، اس جماعت میں اگر اپنے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے تو اس بندے کے لیے حکم
حکم کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کی دعا کرے، امت کے لیے رحم طلب فرمایا کرے اور اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ یہ تین چیزیں ہیں، اللہم ارحم علی امت محمد، اللہم اغفر لامت محمد، اللہم اصلح لامت محمد، یہ دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اے اللہ، امت محمدیہ کے حال و احوال جو آج ہم جیسے لوگوں کے ہیں، ہمارے اخلاق و کردار کے حق میں اگر ہم دعا کرتے جائیں اور مسلمانوں کے حق میں ان کے اخلاق و کردار کے اصلاح کی دعا کریں گے، ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں گے، ان کے لیے رحمت کے طلبگار ہو جائیں گے، وہ اصلاح ہمارے لیے بھی ہوگی، وہ رحمت ہمارے لیے بھی ہوگی، وہ مغفرت ہمارے لیے بھی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم مرتبہ جو اس کی خاص رحمت کا ہے وہ ہمیں عطا فرمایا جائے گا۔ مگر آج افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کے اصلاح کی کوشش تو بہت دور کی بات ہے، اصلاح کی دعا تک کرنا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر حسد اس قدر آ گیا ہے، ہمارے اندر حسد اس قدر بری بلا ہے۔ یاد رکھیں، حسد اور رشک یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ رشک وہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی خوبی دیکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تمنا کرے کہ اللہ ہمیں بھی وہ خوبی عطا فرما دے، کاش کہ وہ خوبی ہمیں بھی مل جاتی، تو یہ حسد ہو جاتا ہے۔ یہ حسد نہیں ہوتا بلکہ یہ رشک ہو جاتا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ ایسی کسی کی خوبی دیکھنا اور اس کے لیے اس خوبی کے چھن جانے کی خواہش رکھنا، اس خوبی سے، اس نعمت کے اس سے دور کر دیے جانے کی خواہش پیدا ہو جانا، یا اس چیز سے اسے دور کر دیے جانے، محروم کر دیے جانے کی خواہش پیدا ہو جانا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ خود کو مل جائے اور دوسروں کو محروم رکھا جائے، یہ چیزیں حسد ہوتی ہیں۔ دوسروں کو جو ملا ہے وہ اور بڑھائے، ہمیں بھی اسی طریقے کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، یہ رشک ہوتا ہے۔ رشک بری چیز نہیں ہوتی ہے، حسد بری چیز ہوتی ہے۔ اور آج ہم تمام لوگ اکثر سے بیشتر حسد کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہم دیکھتے ہیں، اس نعمت سے اس کے محروم ہو جانے کی خواہش ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، یا اسے کسی نہ کسی طریقے سے، اگرچہ ہم احساس و شعور کے اندر اس خواہش کو پہچان نہ پاتے ہوں گے، مگر ہمارے افعال، ہمارے کردار سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، وہ اس برگزیدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اس کے لیے جو خاص نعمت ہے، رحمت ہے، عزت ہے، شرافت ہے، جو کچھ اللہ نے اسے بخشا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے، یا اس میں کمی آ جائے۔ یہ ہمارے اخلاق و کردار سے ہمارے عمل اس چیز کی طرف بتاتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے شعور میں، ہمارے زبان و نظر میں ہم اس کو پکڑ نہ پائیں، مگر ہمارے کردار کو ہم نے شیطان کے حوالے اس قدر کر دیا ہے کہ ہمارا کردار خود شیطانی نظریہ بنتا چلا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق خود ایک شیطانی نظریہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کی اصلاح کی بھی دعا کریں، امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا کریں، امت محمدیہ پر خدا کا رحم نازل ہو، یہ دعا کرتے رہیں، تاکہ اس رحمت کا حقدار ہمیں بھی بنایا جائے، تاکہ اس مغفرت کا حقدار ہمیں بھی بنایا جائے، اور تاکہ اس اصلاح کا حقدار ہمیں بھی بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک وہ وقت ہے کہ جس میں تم دعا کرو گے، یقیناً دعا قبول کر لی جائے گی، کسی چیز سے پناہ چاہو گے وہ تمہیں پناہ عطا کر دی جائے گی۔ دوسری روایت میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الایام یوم الجمعہ واعظمها عنده وهو اعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الاضحى وفيه خمس خصال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى وإياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر ولا إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ تمام دنوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تمام دنوں میں سب سے زیادہ عزت والا دن، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک اس قدر عزت و شرافت والا ہے، عید الفطر کا دن بھی وہ مقام نہیں پاتا ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن بھی وہ مقام نہیں پاتا ہے جو مقام جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی جمعہ کا دن ہمیں ہر روز عطا فرما رہا، ہر ہفتے ہمیں عطا فرما رہا ہے، یعنی ہر ہفتے میں ایک روز اللہ تعالی ہمیں جمعہ کا دن عطا فرما رہا ہے۔ عید الفطر کے دن تو سال میں ایک دن عید الفطر ہے، سال میں ایک دن عید الاضحیٰ ہے، ہم اس عید کے لیے سال بھر انتظار کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال بھر انتظار کرنے کے بعد جو دن ہمیں ملتا ہے، بے شک وہ دن عظمت والا دن ہے۔ عید الفطر کا دن بھی کوئی عام دن نہیں ہے، وہ دن ایسا دن ہے کہ ان گنت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، ان گنت لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ان گنت لوگوں پر انعام و اکرام فرماتا ہے۔ ان گنت کا یہ مطلب نہیں کہ لاکھ دو لاکھ نہیں، کروڑوں ہزاروں اربوں خربوں کتنے ہیں، خدا جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جس قدر منظور ہے خدا کو، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ وہ دن اتنی عظمت و برکت والا دن بھی جمعہ کے دن کی عظمت اور برگزیدگی کو پا نہیں سکتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ کس قدر عظمت والا دن اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہر ہفتے عطا فرما رہا ہے، ہر مہینے میں 4 مرتبہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس دن کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خصوصیات عطا فرمائی ہے۔ جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ 5 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی پیدا فرمایا۔ یعنی دیکھیں، آپ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، جمعہ کے دن کی عظمت و برگزیدگی کو جو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے، اس کی جو 5 وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دن پیدا کیے جانے کی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب یہاں سے ہمیں بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آج کل جو لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے کہ میلاد النبی کا اہتمام کرنا یہ غلط ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے، تو اگر میلاد یعنی نبی کے پیدا ہونے کا اہتمام یا اس کا ذکر کرنا غلط ہو جاتا تو پھر نبی کے پیدا کیے جانے کا اہتمام جمعہ کا دن عظمت والا بنا دینا غلط ہو جائے گا، اور یہ قیامت تک کے ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، جمعہ کے دن ہی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے جمعہ کے دن کو عزت و بزرگی بھی ہونے کا ایک وجہ اور ایک سبب یہ بنایا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے پیدائش کے اعتبار سے وقت اور دن مہینہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے، دن بھی عظمت والا ہو جاتا ہے، اور وہی اہتمام جو رسول اللہ نے کیا ہے ہم کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آج ہمارے پاس اس اہتمام کے آلات جو ہیں، جو وسائل ہیں، وہ بدل چکے ہیں۔ اس زمانے میں اس قدر وسائل نہیں تھے، اس زمانے میں اس قدر وسائل اللہ نے بخشے ہیں، ان وسائل سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مگر بات کوئی غلط نہیں، بات وہی ہے جو نبی کے پیدا ہونے کا اہتمام کیا جانا۔ یہاں پر نبی کے پیدا ہونے کا اہتمام ہے کہ جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الایام بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا، زمین پر جو عظمتیں، جو نعمتیں، جو رحمتیں بکھری جانی ہے، اور پھر زمین پر رحمت للعالمین کو بھی تو تشریف لانا ہے، اور رحمت للعالمین کو آنا ہے تو کس سے آنا ہے؟ وہی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو دنیا میں زمین پر اتارا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے رخصت عطا فرمائی، دنیا سے جانا نصیب فرمایا۔ اور اسی میں ایک گھڑی یہ بھی ہے، ایک تو جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کا پیدا کیا جانا، دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا، تیسرا یہ کہ اس دن آدم علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہونا، انتقال فرمانا۔ یہ 3 خوبیاں تو ہو گئیں۔ چوتھی خوبی ہے کہ اس میں ایک گھڑی یہ بھی ہے، ایسی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مانگے، کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بندہ حرام کا طلبگار نہ ہو، حرام چیز نہ مانگے، حلال اور خیر کی جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ اور یہ 4 چیزیں ہو گئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور قیامت بھی اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرمائے گا۔ قیامت بھی اگر قائم ہوگی تو جمعہ کے دن ہی قائم فرمایا جائے گا۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے، روایت میں آتا ہے کوہ طور کے قریب حضرت کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ کو سنایا۔ حدیث مبارکہ سنائی گئی، حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا
حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ سنائی گئی، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن ہی ایسی عظمت والا دن ہے کہ اس سے بہتر کسی دن پر نہ سورج طلوع ہوا، نہ اس سے بہتر کسی دن پر نہ کسی دن پر سورج غروب ہوا۔ یہ جب یہ عظمت بیان کی گئی اور وہ خصوصیتیں جو بیان فرمائی گئی ہیں، ان خصوصیتوں کے ساتھ ایک اور چیز حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی۔ وہ بیان کیا فرمایا؟ ما من دابۃ الا وہی مصیخۃ یوم الجمعۃ من حین تصبح حتی تطلع الشمس۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن حضرت جمعہ کا جب دن سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کے ہر جانور سوائے انسان اور جن کے، ہر جانور خوف و دہشت میں مبتلا رہتا ہے، ڈرا سہما رہتا ہے اور آواز کو غور سے کان لگا کر کے آواز سننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے جمعہ کا سورج طلوع ہونے سے پہلے آواز کی طرف لگا دیے جاتے، جانور آواز کی طرف توجہ دینے لگتا ہے کہ کہیں کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کہیں کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ وہ سور پھونکے جانے کے خوف اور ڈر سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کہیں سور نہ پھونکا جا رہا ہے، کہیں سور کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، اس خوف سے وہ ڈرے سہمے جمعہ کا دن کا صبح کا ان کا انتظار جس طریقے سے ہوتا ہے یہ ان کا حال ہے۔ اور آج ہمارا حال ایسا ہے کہ جمعہ کا دن بھی ہے تو ہم صبح سو رہے ہوتے ہیں، جمعہ کا دن بھی ہے یا نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی قیامت کے قائم ہونے کا خوف و ڈر نہیں ہے، ہمیں کل کوئی زندہ اٹھائے جانے کا کوئی خوف و ڈر نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کل زندہ اٹھائے جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، ہمیں اس کا خوف ہی نہیں ہے۔ اگر کل ہمیں زندہ نہیں اٹھایا جائے تو کل ہم نہ اٹھیں زندہ تو ہم پر جو ذمہ ہے، جو عبادتیں ہیں، جو فرائض ہیں، ان کا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان گناہوں کا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس کا اندازہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے کہ جانور انسان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور پریشان ہو جا رہے ہیں اور پریشان ہو کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہونی چاہیے اس محبت کے اندر ہم کس قدر کمزور ہیں ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر بھی ہمارا رشتہ رسول اللہ کی محبت کا مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ زمین ہمارے لیے چھوٹی پڑ جائے گی، آسمان ہمارے لیے تنگ ہو جائے گا، خدا کی بنائی ہوئی کائنات ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جائے گی، ادھر زبان سے نکلنے والی بولیوں کو ادھر مکمل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اگرچہ ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں مگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی جستجو و کوشش تو کر سکتے ہیں، بغیر ان کے نقش قدم پر چلے ہوئے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے بندوں کے راستے پر ہی چلنا سیدھے راستے کی علامت ہے۔ ایک روایت حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فرمایا تمہارے دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دن عطا فرمائے ہیں ان دنوں میں سب سے بہترین دن، سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو دنیا سے اٹھایا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی ہے، اور اسی دن قیامت کے سور پھونکی جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، فرمایا کہ تو جان لو جب جمعہ کا اتنا بہترین دن ہے تو اس بہترین دن کو بہتر سے بہتر کیسے بنانا ہے؟ فرمایا کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہو تاکہ تم پر رحمتیں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے رسول اللہ پر تو ہم پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے فرشتے 10 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں گے، 10 درجات کو بلند کیا جائے گا، 10 گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسری خوشخبری، دوسری بشارت عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی تم درود پڑھو گے وہ درود جمعہ کے دن میرے پاس پیش کیا جائے گا، یعنی ہمارے اعمال پیش ہونے والے دنوں میں سے ایک دن جمعہ کا دن بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس درود پیش کیا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یہ سوال تو آج 1400 سال بعد والوں کو جواب دینے کے لیے سوال کیا گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذہن و فکر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے قلب اطہر کو بھی اس قدر انشراح عطا فرمایا تھا کہ نبی کی نگاہوں کا عالم تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں، بس اتنا کہنا ہوتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا
کشفا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا سراپا دیدار عطا فرمایا ہے، مکمل دیدار عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے جلووں کا انہیں دیدار عطا فرمایا ہے، ان جلووں کے دیدار کو جن نگاہوں نے دیکھ لیا ہے، پا لیا ہے، پھر ان نگاہوں کی عظمت کا دیکھنے کا کیا اندازہ ہم لگائیں گے؟ آپ کے دیکھنے کا اندازہ تو لگایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یہی ہے، پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ان کی نظر سے مستفاد ہو کر کے جن کی نظروں میں برکت و نور سمایا ہے، ان کا بھی حال یہ ہے گویا کہ انہوں نے بھی 1400 سال بعد کے حالات کا مشاہدہ کر لیا اور سوال فرما لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف تعرض صلاتنا علیک قد ارمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے درود کیسے بھیجے جائیں گے جبکہ آپ کے اور ہمارے درمیان مٹی حائل ہو چکی ہوگی، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، قبر کے دروازے سے گزر چکے ہوں گے، آپ کے اور ہمارے درمیان مٹی کا حجاب آ جائے گا، یہ کیسے آپ تک کے درود ہمارے پہنچائے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، یقیناً میرے پاس جو چیزیں پہنچیں گی وہ پہنچنی ہی ہیں، بے شک میرے پاس درود پہنچایا جائے گا۔ ایک خاص نقطہ جو رسول اللہ نے ان کو جواب عطا فرمایا، قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، فرمایا کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا یا انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام قرار کر دیا ہے، اور انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا گیا دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے بھی اعلیٰ و عرفہ حیات برزخی عطا فرمائی ہے، حیات برزخیہ دنیا سے بھی عرفہ و اعلیٰ عطا فرمایا ہے، اور رزق اللہ تبارک و تعالیٰ معنوی حیثیت سے انہیں عطا فرما رہا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ جیسے جب شہید کو رزق عطا فرماتا ہے تو شہید جن کا کلمہ پڑھ کے بنا ہے، اس شہید کی زندگی کا ثبوت جب قرآن سے مل رہا ہے، اس کلمے والے نبی کا ثبوت ہمیں کس قدر عرفہ و اعلیٰ مل سکتا ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، خواہ دیگر انبیاء ہوں، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات برزخ کو اور عرفہ و اعلیٰ عطا فرمایا ہے، دنیا کی حیات سے عرفہ و اعلیٰ زندگی انہیں عطا فرمائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ لوگوں جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ آج ہم نمازوں سے غفلت کر رہے ہیں، عبادتوں سے غفلت کر رہے ہیں، پاکیزگیوں سے غفلت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، بہت سارے احباب کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک درود پڑھ لیں اور فرض نمازیں چھوڑ دیں تو درودیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ نہیں، یاد رکھیں کہ شیطان کا ایک بہکاوا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں فرائض سے غافل کر دیتا ہے، نفل عبادت کی طرف ہمیں راغب کر دیتا ہے۔ نفل عبادتیں فرض عبادت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی ہیں، فرض اپنے وقت پر ادا کرتے ہوئے نفل عبادت کی کثرت کریں گے، یقیناً مغفرت اور رحمت کے حقدار بنائے جائیں گے۔ فرض کو نہیں چھوڑنا ہے، نفل کے اہتمام میں فرض کو نہیں چھوڑا جائے گا، فرض کو پورا کرنے کے بعد نفل پر بالخصوص اہتمام کیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا ہمیں حصہ عطا فرمایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ پروردگار، جو گنہگار ہیں مولا، ہم تمام گنہگار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم بیمار ہیں مولا، ہمیں شفا عطا فرما، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پروردگار ہمارے اخلاق و کردار کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو حرام سے، گناہ سے محفوظ فرما، ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت فرما، ہم تمام پر امت محمدیہ پر رحمت فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما، پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا بارشیں عطا فرما، مولا ہمارے لیے پانیوں کی کمی ہے مولا، موسم کی سختی ہے مولا، رحم فرما، کرم فرما، بارشیں عطا فرما، ہمیں اپنے رحمت کا حصہ عطا فرما، جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے مولا ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔